الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ وطن عزیز پاکستان میں اس وقت قتل و غارت گری کا جو بازار گرم ہے، ہر پاکستانی اس سے واقف ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں کا خون بہا دیا جاتا ہے، ڈکیتی میں لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، قتل کے بدلے قتل کر دیا جاتا ہے، معمولی رنجش پر ایک دوسرے کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی، نہ یہ کوئی سمجھنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہم کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارے جو اہل علم ہیں وہ بھی نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے، اور اس کے بارے میں قرآن پاک میں اور احادیث میں کتنی سخت وعید آئی ہے۔ اور مسلمان جو پڑھے لکھے ہیں وہ خود بھی قرآن پاک کو ترجمے سے نہیں پڑھتے۔ یہ درست ہے کہ تلاوت کا بھی ثواب ملتا ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن قرآن مجید کا نازل کرنے کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اس بارے میں کیا ہیں۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو قتل کرنے کے بارے میں کتنے سخت ترین عذاب کی وعید سنائی ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ دیکھیں کہ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کی سزا، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دے، یعنی غلطی سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر ارادے سے کسی مسلمان کو قتل کر دے، فَجَزَاؤُهُ جَہَنَّمُ، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فِيهَا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ کا اس پر غضب نازل ہوگا، وَلَعَنَهُ، اور اس پر لعنت ہوگی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بڑا سخت ترین عذاب اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں کہ قتل کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کتنی سخت ترین وعیدیں جو ہیں وہ سنائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور دوسری وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، اور تیسری وَلَعَنَهُ، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوگی، اور پھر وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کو سخت ترین عذاب دیا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے، یہی تو قرآن مجید کے احکام ہیں، یہی تو اسلام ہے، یہی تو دین ہے کہ جن کا مرنے کے بعد ہمارا حساب ہوگا۔ یہ قرآن ہی تو ہماری نصابی کتاب ہے، یہی تو ہمارا سلیبس ہے، اسی میں تو سوال پوچھے جائیں گے۔ یہ اللہ نے یہی کتاب تو نازل فرمائی تھی حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس لیے کہ لوگ اس کو پڑھیں اور اس کے حکموں پر عمل کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال اسی قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو تبلیغ فرماتے رہے۔ تو اب یہ جو قتل و غارت ہو رہی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں پر، یہاں تک کہ رشتہ داروں میں بھی
میں پڑھ کر حیران ہو جاتا ہوں بعض دفعہ خبریں کہ بھائی بھائی کو قتل کر رہے ہیں، رشتہ دار کو قتل کر رہے ہیں، دولت کے لیے، جائیداد کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ اگر وہ یہ پڑھ لیں، کاش کہ مسلمان یہ پڑھ لیں کہ قتل کی سزا جو ہے اللہ نے وہ کتنی سخت ترین سزا رکھی ہوئی ہے۔ یہ جو وعید سنائی گئی ہے مسلمان کے قتل پر، اتنی سخت ترین وعید اور کسی بھی گناہ کے بارے میں قرآن میں نہیں بتائی گئی جتنی سخت ترین یہ ہے۔ اور پھر یہ سنیں، مسند احمد بن حنبل میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر زمین کی ساری مخلوق اور آسمان کی ساری مخلوق مل کر کسی مسلمان کو قتل کر دیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جہنم میں جھونک دیں گے۔ یعنی کسی مسلمان کا قتل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر زمین کی ساری مخلوق اور آسمان کی بھی ساری مخلوق مل کر کسی ایک مسلمان کو قتل کر دے، اللہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اس بارے میں کچھ ہوش کرنا چاہیے، اہل علم کو بھی چاہیے کہ وہ فرقہ واریت میں پڑھنے کی بجائے، رسم و رواج میں پڑھنے کی بجائے قرآن کے احکام مسلمانوں تک پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جو کچھ فرمایا ہے اس کے احکام جو ہے وہ عام مسلمانوں تک پہنچائیں، تاکہ مسلمانوں کو سمجھ آئے کہ ہمارا دین ہمیں کیا حکم دیتا ہے اور ہم نے کیا عمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہدایت اور توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔